حضور کو جب بحیثیت نبی مبعوث کیا گیا، وہ ہے بعثت مصطفیٰ، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ میں عرض کر چکا ہوں اجمالی خاکے میں، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب حضور علیہ السلام پہ جو ہے وہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا پھر اعلان کیا، اور حکم ہوا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ڈراؤ، ان کو بلاؤ۔ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا مال ہو گئے، یہ قریبی لوگ تھے، حضور ان کو دعوت دین دی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن پھر دعوت عام کی، سارے قریش کو بلایا، بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا، اور بلا کے ان کو دعوت دینا چاہی حضور نے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، لنگر کا، انہوں نے لنگر کھایا، کھانا کھایا، اور بات سنے بغیر چلے گئے۔ حضور نے اگلے دن پھر حضرت علی سے کہا کہ تم دوبارہ دعوت کرو۔ حضور کل تو کھانا کھا کے چلے گئے تھے، کہا اب کھانا بعد میں رکھیں گے، پہلے اپنی سنائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جو کچے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لنگر بعد میں رکھا جاتا ہے، اور جو پکے ہوتے ہیں ان کو چاہے شام کو کھلا لو وہ ساری رات نہیں جاتے، کیونکہ وہ لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے، وہ نبی کے میلاد کا لنگر لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو لنگر بعد میں آج دیں گے، کیونکہ کچے تھے نا، بلکہ کافر تھے۔ آقا کریم نے ان کو بٹھایا اور بتایا، پیغام سنایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، ہے کوئی اس مجمع میں جو میری مدد کرے، میری نصرت و اعانت کرے؟ تو سب خاموش تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پھر کہا، پھر سب خاموش تھے، پھر کہا، پھر سب خاموش تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک بچہ تھا اس مجلس میں جس نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس کی 2 جیبیں تھیں، اور ایک سے کھجوریں نکال کے کھاتا، دوسرے میں گٹلیاں رکھتا، اور اس نے اتنے زور سے اپنے بازو اونچے کیے کہ قمیض پھٹ گئی، اور اس نے کہا اس بھرے مجمع میں میں اعلان کرتا ہوں اس نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں۔ پھر خیبر کا مارکہ ہو یا بدر کا مارکہ، احد کی لڑائی ہو یا حنین کی لڑائی، اس بچے نے، وہ بچہ، اللہ اکبر، اس بچے سے پھر کوئی کافر نہیں بچا، اس نے پھر حد کر دی، پھر اس کے ہاتھ میں ذوالفقار لہراتی رہی، پھر اس کے بچوں نے آگے نبی کے دین کو بچایا، نبی کے دین کے لیے اس کے بچوں نے اپنے بچے وار دیے، اور پھر اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صاحبو، نبی علیہ السلام کی بعثت کے اعلان کے بعد جس نے بھی حضور علیہ السلام کی اعانت کی، مدد کی، حضور علیہ السلام کے اس کاز اور اس مشن کے لیے اپنا آپ پیش کیا، بتاؤ اللہ اس کو کتنا ثواب دے گا۔ جو صرف آنے کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، تو جس مقصد کے لیے نبی آئے ہیں، جو اس مقصد کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے شب و روز اس مقصد کے لیے گزارتا ہے، تو اس کو اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کے قالب میں اس مرتبے کو بیان کر سکوں جو حضور کے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ علم کے حوالے سے یہ ایک دین کی خدمت کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے سنا کہ علماء کے قدموں کے قدموں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ایک ایک حرف پہ ان کو کتنا کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے، ایک کام ہے، دین کے کئی شعبہ جات ہیں، جو صرف علم حاصل کرے اس کو اتنا کچھ ملتا ہے۔ اور عالم کی فضیلت یہاں تک بیان کر دی گئی، من صافح عالما فکأنما صافحنی، فرمایا جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ چھوٹا اعزاز تو نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ علم کی وجہ سے اس کو اعزاز ملا، صرف ایک شعبے پہ، اور جو دین کے ہر شعبے میں کام کرے، جو دین کے فروغ کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کام کرے، اس کو جو مالک اجر دے گا
اور پھر اس دور میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کام زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہو، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ کام کے دن نہیں ہوتے لیکن مزدور زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت اڈے پہ مزدور دینے جاؤ نا تو 100 روپیہ مزدوری ہے تو لوگ 80 پہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ کام تھوڑا ہے مزدور زیادہ ہے۔ اور جب کام زیادہ ہو تو مزدور تھوڑے ہوں تو پھر اس وقت پھر مزدور کی مرضی پہ جو ہے وہ صلہ ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے۔ آج کام زیادہ ہے مزدور تھوڑے، آج نبی کے دین کا کام زیادہ ہے اور مزدور بہت تھوڑے ہیں، خال خال نظر آتے ہیں۔ آج اگر کوئی نبی کے دین کی مزدوری کرے گا پھر اس کی مرضی کے مطابق خدا نواز دے گا۔ اللہ کہے گا جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تیری جھولیاں بھر دوں گا۔ آج نبی کی بعثت وہ ایک الگ مضمون تھا، چونکہ میرے سے وہ مضمون رہ گیا ہے، اب وقت کی نزاکت میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں۔ آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام جو مبعوث کیے گئے، ایک تو نبی کے منصب تھے اور نبی کے فرائض تھے کہ نبی نے کیا کرنا تھا، امت کو کیا دینا تھا۔ حضور نے جو دینا تھا اس کو حق ادا کر دیا۔ وہ ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں تھی نبی کی، اللہ نے کیا لگائیں اور نبی نے کہاں تک ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ وہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے تھا۔ یہ حضور کی 23 سالہ کی محنت ہے۔ اللہ اکبر، 23 سال میں پہلے 40 سال بھی شامل ہیں، کیونکہ کردار ان 40 سالوں میں پیش کیا، پھر اس کردار کو اپنی نبوت کی گواہی بنایا اور پھر 23 سال محنت کی اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین رکھا۔ 1,44,000 حج پہ تھے جو گھروں میں تھے، ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ آقا کریم کی کمائی آقا کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ مالک نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا میں نے اس کام کو ادا کر دیا، وہ پیغام جو میں تمہیں پہنچانا تھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کیا کہا؟ بیک زبان ہو کر، جو چیز حقیقت ہو وہاں بندہ بیک زبان ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی کہے اس کے کہنے پہ باقی بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہو اس حقیقت کا انکار نہیں ہوتا۔ سب نے بیک ہو زبان ہو کا ادیتا و نصحتا، حضور آپ نے حق ادا کر دیا۔ انہوں نے دیکھا تھا اس دین کے لیے نبی علیہ السلام کبھی طائف کے بازاروں میں کھڑے ہیں، کبھی ذل مجار کی منڈی میں کھڑے ہیں، کبھی عکاظ کے میلے میں کھڑے ہیں، کبھی اللہ کے حبیب مکے کی طرف آنے والے راستوں میں کھڑے ہیں، کبھی حج کے موقع پہ لوگوں کے اندر جا کے ان کو پیغام دین دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے لیے کبھی گڑھے کھود رہے ہیں، کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی ہوجریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ حضور نے جن راہوں پہ چل کے آنا ہوتا ہے انہی راہوں پہ کانٹے بچھاتے ہیں۔ حضور گھر سے نکلتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں، پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسا، لاؤڈ سپیکر صحیح نہ ہو تو میں تقریر مختصر کر دوں، مجمع تھوڑا ہو تو میں بگڑ جاؤں، لوگ سبحان اللہ نہ کہے تو میں ناراض ہو جاؤں، مجھے تقریر کے بعد نظر نہ ملے، نیاز نہ ملے، نذرانہ نہ ملے، دوبارہ وہاں کا رخ نہ کروں، مجھے کھانا نہ صحیح طرح دے، میں ان کے 100 عیب گنواؤں۔ یہ میرا اشتہار پہ نام چھوٹا آئے تو میں گلی گلی جو ہے ان کی تدحیق کروں کہ انہوں نے میری تذلیل کی ہے۔ میں تو اشتہار پہ نام ہے اس نام پہ لڑتا ہوں، میں تو بعد میں مٹھی گرم نہ ہو تو اس پہ لڑائی کرتا ہوں، میں تو لوگ تھوڑے ہوں تو اس پہ لڑتا ہوں، میں تو مجمع صحیح ذوق والا نہ ہو تو میں کہتا ہوں آج تقریر کا لطف نہیں آیا، میں تقریر کے لطف پر روتا ہوں۔ نبی کانٹوں بچھے ہوئے کانٹوں میں کھڑا ہو کے تبلیغ کرتا ہے، تو کیوں نہ کہتے ادیتا و نصحتا، حضور آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر پوچھا دوبارہ، کہا میرے مالک نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ کام پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ پھر کہا ادیتا و نصحتا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا، اللہ اکبر، پھر کہا یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ آج کا ایک مولوی جو گلی گلی جس کی کیسٹیں چلتی ہیں، آج وہ کہتا ہے کہ نبی تو جزیرۃ العرب سے باہر نہ نکلے۔ تبلیغی جماعت والوں تم پوری دنیا کے کونے کونے پہ جا رہے ہو، کیا بول رہے ہیں؟ سنو نبی کو، تم تو کافروں کو مشرک بناتے ہو،
یہ نبی ہیں مصطفیٰ کریم کو سارے صحابہ 1.25 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں ادیتا و نصحتا، تو نے آپ نے حق ادا کر دیا حضور۔ پھر آقا نے پوچھا تیسری مرتبہ، پھر یہی کہا۔ پھر مالک نے کہا میرے مالک، مصطفیٰ نے کہا میرے مالک دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی سورہ نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ اتری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہا کہ اب حضور علیہ السلام ہم سے رخصت ہوا جا رہے ہیں۔ اور آقا کریم نے پھر آخری جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جملے ارشاد فرمائے لوگو میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک بیوی اور دوسرے غلاموں کے بارے میں۔ اور پھر حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ جو پیغام میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے اب اس کو آگے تم نے پہنچانا ہے۔ اپنی ذمہ داری میں پوری کر چکا، اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آ گئی، اب تم اس کو پہنچاؤ آگے۔ پھر صحابہ نے پہنچانے کا انہوں نے بھی حق ادا کیا، تابعین نے بھی حق ادا کیا۔ ایک مجاہد گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوا بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ دلدل آ گئی، آگے پانی آ گیا تو اس نے گھوڑے کی باگ کو کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے مالک میرے تو جذبے جوان تھے، کیا کروں تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے حق ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، دنیا کے کونے کونے پہ پہنچے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور حضور کے غلام پھر بعد میں آگے بڑھے اور پھر غلاموں کے غلام آگے بڑھے کہ انہوں نے اس دین کو دنیا کے چپے چپے پہ پہنچا دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے عیاش حکمرانوں نے اس دین کو جس انداز سے لتاڑا اور دین کی قدریں جس انداز سے پامال کی، اور پھر ہمارا بیک گیئر لگ گیا، اور آج ہماری جو حالت ہے، آج ہمارا جو دکھڑا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج ربیع الاول کی سہانی صبح ہے، ہم نے تجدید عہد کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو فرائض تھے وہ تو حضور نے ادا کر دیے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور حضور کے جو حقوق ہیں، ایک والدین کے حقوق ہیں، ایک شیخ کے حقوق ہیں، ایک استاد کے حق ہیں، ایک رسول اللہ کے حق ہیں۔ رسول اللہ کے حق کیا ہیں؟ کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ ایک حق حضور کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے اور حضور کی اتباع کی جائے۔ دوسرا حق حضور سے محبت اور عشق کیا جائے، اور تیسرا حق حضور کی تعظیم و توقیر کی جائے، اور چوتھا حق حضور پر کثرت سے درود پڑھا جائے اور حضور کی چوکھٹ پہ حاضری دی جائے۔ اب حضور پر ایمان لانا اور حضور کی اتباع کرنا، الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اتباع والا معاملہ کمزور ہے۔ آج ابھی مجھ سے قبل اسی سٹیج پہ بات ہو رہی تھی کہ آج ہم نام تو حضور کا لیتے ہیں، لیکن شکل و صورت سے لے کر لباس تک، وضاقتہ سے لے کر اپنی عادات تک، اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کی رسوم سے لے کر اپنی زندگی کے کاروبار کے ہر مرحلے تک ہم غیروں کے طریقوں کو، ان کے انداز کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ آج تجدید عہد کا دن ہے۔